بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لوگ اپنا نقصان کیوں کرتے ہیں؟ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ غلط گائیڈ آپ کو کون کرتا ہے؟ اور صحیح گائیڈنس لینے کا طریقہ کیا ہے؟ تھوڑی سی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ سمجھانا نہیں ہے آپ کو، کوئی سعودی عربیہ کا قانون یا ٹریولنگ کا کچھ بھی میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میرے سامنے ایسے بہت سارے کیسز آئے ہیں۔ لوگ بیچارے انجانے میں، جو انجان ہوتے ہیں بیچارے، سادہ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یا کچھ ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ بیچارے اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں کہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو، کیونکہ ایک غریب بندہ ہے، وہ لاکھوں روپے لگا کے جب جا رہا ہوتا ہے، اور اسپیشلی یہ سفری جو جب سے پابندیاں لگی ہیں، اس میں لاکھوں روپے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے مسئلہ آپ کے ساتھ کوئی ہو جائے تو ٹینشن آپ کے لیے بن جاتی ہے۔ جس طرح ابھی ایک صاحب دبئی ایئرپورٹ پہ روکے گئے ہیں، ان کی امیگریشن نہیں ہوئی، ان کی بورڈنگ نہیں ہوئی، تو صرف اور صرف مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں تھا، یا پھر انہوں نے کسی نے ان کو گائیڈ نہیں کیا تھا، کچھ بھی ایسا وجہ۔ بہرحال وہ انشاءاللہ بہت جلد وہ سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا، تاکہ آپ لوگ بھی ایسی غلطی نہ کریں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے اسے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، سعودی عربیہ کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ وایا کس ملک سے سفر کرنا چاہ رہے ہیں، جب اسے آپ پورے طریقے سے جان کر گھر سے نہیں نکلتے، ایسے ایکسپیرینسز ہیں، میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں کہ اتنے لوگوں کو میں نے منع کیا کہ بھائی آپ انتظار کریں، یہ غلطی نہ کریں، اتنی جلد بازی میں نہ پڑھیں۔ کیوں آپ اتنی جلد بازی میں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی ریکویسٹ ہی ابھی اپروو نہیں ہوئی، تو انہوں نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا اور پھر دبئی میں پہنچ کے پھنس گئے۔ تو یہ اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب پوری چیز سیکھتا نہیں ہے، یا پھر بندہ کسی کی بات سنتا نہیں ہے۔ ہم آپ کو دو چیزیں بتاتے ہیں صرف۔ سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سعودی عربیہ کا قانون کیا کہتا ہے، قانون ہے کیا، وہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ دوسری چیز آپ کو بتائی جاتی ہے ایکسپیرینس۔ میرے ساتھ تقریباً 4000 کے قریب لوگ کنیکٹڈ ہیں میرے ساتھ، جو صرف واٹس ایپ پہ میسیجز پہ ہیں۔ وہ 4000 جو لوگ ہیں مجھے میسیج کر کے پوچھتے ہیں کوئی چیز، مجھے بتاتے ہیں، ایون کہ مجھے سکھاتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، بھائی میرا مسئلہ یہ ہے، اس کا حل کیا ہے۔ میں گائیڈ کرتا ہوں، تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں، کرنا تو انہوں نے خود ہی ہوتا ہے، ہمارا کام تو ہوتا ہے گائیڈ کرنا، تو الحمدللہ ان کے کام ہو جاتے ہیں۔ اب کوشش یہی کیا کریں کہ آپ مجھے دیکھیں نہ دیکھیں، کسی اور کو جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اسے ضرور دیکھ لیا کریں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک نہیں دو چار بندوں کو دیکھیں، چاروں میں سے چاروں چیزیں دیکھیں، ان میں سے آپ فیصلہ کریں کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔ نقصان آپ کو کون دیتا ہے؟ زیادہ تر آپ کے دوست دیتے ہیں۔ میں نے جتنا بھی اس میں سیکھا ہے معذرت کے ساتھ، کہ میرے دوست نے یہ کہا تھا، یا میرا دوست کا ایسے ہوا تھا، میرا دوست یہ بتا رہا تھا، تو اس وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوا۔ کسی دوست نے ایک دوست کو بتا دیا کہ بھائی دبئی ایئرپورٹ پہ تو نہ مقیم پوچھتے ہیں، نہ توکلنا پوچھتے ہیں، نہ صحتی پوچھتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن وہی دوست جب دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے اور اسے روک دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا سٹیٹس امیون نہیں ہے، یا آپ کے پاس صحتی کا پیپر نہیں ہے، یا توکلنا نہیں ہے، یا مقیم پہ رجسٹریشن آپ کی غلط ہے، کوئی بھی ایسی وجہ، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے بندہ گیا ہوتا ہے، جو اپنا بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں پوچھا، تو اس کا سٹیٹس اپڈیٹڈ ہوتا ہے، ہر چیز اقامہ نمبر پہ ہے، ہر چیز آپ کے پاسپورٹ نمبر پہ ہے۔ وہ صرف آپ کے اقامہ نمبر یا پاسپورٹ نمبر سے آپ کا ڈیٹا ویریفائی کر لیتے ہیں، ان کو اس بندے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، جانے دیتے ہیں جانے دے۔ لیکن دوسرا بندہ اس کی بات سن کے، کیونکہ اس نے کہا تھا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو یہ ہوتا ہے نقصان۔ اس لیے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کا جن بیچاروں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس وقت بھی کیا حالات ہیں ان بیچاروں کے، اور آپ خود امیجن کریں کہ یار میں ایسے بندے کے ساتھ بھی میرا رابطہ رہا جو 5 دن ایئرپورٹ پہ بیٹھا رہا، 5 دن، پورے 5 دن اس نے ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے گزارے، کیونکہ اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ تو اس لیے کچھ بھی کام کریں آپ، تو آپ سیکھ کے ضرور جائیں۔ آپ مجھ سے سیکھ لیں، عادل تنویر سے سیکھ لیں، طیب بھائی سے سیکھ لیں، ابو بکر بھائی سے سیکھ لیں، ساجد بھائی ہیں، اور قاسم بھائی ہیں، اور ہیں اتھینٹک جو نام ہے یار، ان سے آپ کچھ سیکھا کریں۔ یوٹیوب پر بہت ساری فضول چیزیں پڑی ہوئی ہیں،
بہت زیادہ فضولیات پڑی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں آپ کے ساتھ ایسے ہی شیئر کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے کچھ ضرور سیکھ کے آپ سفر کریں یا کوئی بھی کام کریں۔ قانون جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ قانون پہ عمل فلی اسی وقت ہو رہا ہو۔ مثلا میں بات کروں 14 مارچ 2021 کا جو قانون آیا تھا، جو کفیل سسٹم ختم کرنے کا، اس پہ زیادہ تر ابھی تک اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوا زیادہ تر۔ تو اگر کوئی کہے کہ آپ نے کہا تھا کہ 14 مارچ کو یہ قانون آئے گا، کفیل سسٹم ختم ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، تو اس میں بھی پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آگے آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال ان کو وقت کے ساتھ ساتھ جتنے ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مزید آسانی ہو۔ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے یوٹیوب سے سیکھنا ہے یا پھر آپ نے اپنے دوستوں سے سیکھنا ہے۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ بھائی یوٹیوب پہ بڑے بڑے نام ہیں اور آسان ہے عام بندے کو سیکھنا۔ ایک کم پڑھا لکھا یا جس کو زیادہ سمجھ نہیں ہے، جو انگلش نہیں پڑھ سکتا، عربی نہیں پڑھ سکتا یا مشکل الفاظ کو سمجھ نہیں سکتا، تو ان تمام لوگوں کے لیے یوٹیوب ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میں یہ قابلیت ہو کہ آپ سمجھ سکیں کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔ تو میری آپ سے اینڈ پہ ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ پلیز سیکھے بغیر کوئی کام نہ کریں، اور اسپیشلی اس وقت جو لوگ سفر کر رہے ہیں یا سفر کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔